نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحج کا تیسرا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد تقوی کے منافی ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو انسانیت کو تقوی سے دور کر دیتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا یہ کہ انسان بغیر علم کے محض جہالت، بے شعوری اور بے عقلی کی بنیاد پر جھگڑے کرتا ہے، بحث و مباحثے کرتا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے، ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کا اعلی کار بنتا ہے. علم کوئی نہیں، کوئی حقائق کو جانتا ہو، کوئی سمجھ اور عقل و بصیرت رکھتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں. محض جذباتی دیوانہ بنا ہوا ہے اور شیطانی طاقتیں اور قوتیں اسے استعمال کرتی ہیں. اس کے بعد دوسرا تقوی کے منافی رویہ بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ ایک ایسا انسان، ایسی جماعت، ایسا گروہ جس کے پاس کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی کتاب، کسی آسمانی اور الہی کتاب کی کوئی نقلی دلیل کچھ بھی نہیں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، تکبر ایسے ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اور وہ انسانیت کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے گویا کہ پہلا بیان تھا اس ورکر کا جو محض جذباتی بن کر شیطان کا اعلی کار بنتا ہے، اور دوسرے میں اس لیڈر کا بیان ہے کہ جو علم و شعور وہ بھی نہیں رکھتا، کوئی عقل و بصیرت، کوئی دلیل جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہو، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض تکبر کی بنیاد پر، اس لیے کہ اس کے پاس عہدہ ہے، مال و دولت ہے، تو اس کی بنیاد پر تکبر کرتے ہوئے انسانیت کو گمراہی میں ڈالتا ہے. یضل عن سبیل اللہ، ایسا انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور ایک تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے، وہ جب ان دونوں کے حالات کو دیکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں بلکہ مایوسی کے ساتھ. وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن ایسے جیسے دیوار پر کھڑا ہوا انسان ہر وقت ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میں دیوار سے گر نہ جاؤں. اسی طرح یہ اللہ کے احکامات کی اتباع و پیروی کرتا ہے لیکن مایوسی کے ساتھ، یقین نہیں ہے اس کے اندر. من یعبد اللہ علی حرف، اور دوسرا یہ کہ یہ منافق ہے، مفاد پرست ہے، اللہ کی احکامات کی اتباع کرتا بھی ہے تو اپنے مفادات کے، اگر اسے کوئی بھلائی ملے تو پھر تو یہ ان پر قائم رہتا ہے، اور اگر کوئی اس کی آزمائش ہو جائے، کوئی پریشانی اور تکلیف لاحق ہو جائے تو پھر شکو شکایت کرنے لگ پڑتا ہے، بلکہ کوئی اور درد ڈھونڈ لیتا ہے. یہی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر،
بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی بدلتے رہتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ اپنے نظریے کے ذریعے سے وابستہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح گویا کہ کبھی تو رحمانی پارٹی کا ہی حصہ ہوتے ہیں اور کبھی شیطانی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں مفاد اور مطلب کے لیے۔ جب ضرورت پیش آتی ہے تو رحمانی پارٹی کا حصہ بن جائیں گے، جیسے منافق ہوتے ہیں نام نہاد مسلمان، کہ کبھی مسلمان جماعت کا حصہ بن جاتے تھے اور کبھی پھر وہ شیطانی گروہ کا حصہ بن جاتے تھے جی۔ تو ایسا انسان وہ بھی در حقیقت متقی انسان نہیں ہو سکتا، وہ انسانیت کے لیے اور نہ ہی اپنے لیے کوئی مفید شہری اور مفید شخص ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ یہ دو قسم کی جماعتیں ہیں اگر اصولی طور پر دیکھا جائے۔ ایک وہ جماعت ہے جو مایوسی کا شکار ہے، بدعملی میں مبتلا ہے اور یقین سے محروم ہے، اس کا عمل ظلم و زیادتی ہے۔ اس کی سزا کا بھی ذکر کیا کہ اسے جہنم کا پہناوا پہنا جائے، قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کا لباس ان کو پہننے کے لیے دیا جائے گا اور جہنم کا سخت ترین عذاب اس کا تذکرہ کیا۔ اب دوسری جماعت جو اس کے مقابلے میں وہ ہے جو سچی جماعت ہے، یقین رکھتی ہے اللہ کی تعلیمات پر اور اس نے اپنے لیے عمل کا راستہ اختیار کیا، محض باتوں کا نہیں، وہ عملی طور پر اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، یقین موجود ہے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے جو اللہ کے انعامات ہیں اس کا یہاں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان یقین کا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے۔ یقین کے مختلف مدارج ہیں، مثلا انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے محض سن کر، کوئی بات سنی یا دیکھی تو یہ ایک درجہ ہوتا ہے علم کا کہ اس کے ذریعے سے معلومات ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو بات ہے اس کے اپنے اوپر طاری ہوئی ہے، جو واقعہ ہے وہ خود اس کے اوپر بیتا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت اس واقعے سے متعلق اس کے علم کا یا یقین کا درجہ اس سے زیادہ بڑا ہوا ہوگا۔ پہلے تو وہاں سنی سنائی بات تھی، اب یہ ہے کہ اس نے خود اس کو بیتا ہے، خود اس کو اپنے اوپر طاری کیا ہے۔ اور تیسرا درجہ اس سے بھی اونچا ہے، یقین کا جو سب سے آخری درجہ ہے کہ کسی بات کی سچائی کا اتنا اسے یقین ہو کہ اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے آپ کو اس سچائی کے لیے اپنا مال و متاع، اپنی جان تک سب دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایمان ان میں اعلیٰ درجے کا موجود ہے اور پھر اس یقین اور ایمان کے مطابق ان کا عمل۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے وعملوا الصالحات اور نیک عمل، اچھے عمل، انسانیت کے لیے مفید عمل کو اختیار کیا ہے، ان کو اللہ داخل کرے گا جنات، ایسے باغوں میں کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ لہذا یہ باغات کبھی خشک ہونے والے نہیں، یہ جنتیں ہمیشہ سرسبز و شاداب اور اس کے لیے بارونت رہیں گی۔ اور وہاں ان کو جہنمیوں کے لیے تو کہا تھا کہ قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کا لباس انہیں سی کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو جو ہے پہناوا جو پہنایا جائے گا سونے کے کنگن ہوں گے، موتیوں کے ہار ہوں گے۔ دنیا میں حکمران اس دور کے اندر جو بادشاہ وقت ہوتا تھا وہ سر پر تاج سجاتا تھا اور اسی طرح گلے کے اندر قیمتی موتیوں کے ہار پہنتا تھا اور ہاتھوں میں کنگن اس نے پہن رکھے ہوتے تھے۔ کسرا ایران کے وہ کنگن جب وہ کسرا کو فتح کیا گیا تو وہ لائے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراج ابن جاشم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق بناتے ہوئے پہنائے تھے۔ تو وہ لوگ اس وقت حکمران اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے کنگن یہ تو پہننا درست نہیں ہے، یہاں تو دنیا میں پھر وہی ظلم و زیادتی اور بے روی کا راستہ اختیار انسان کر لیتا ہے۔ جس نے تقویٰ کے راستے کو، عمل صالح کے راستے کو، ایمان و یقین کے راستے کو اختیار کیا، اسے یہ کنگن جنت میں پہنا جائے گا۔
قیمتی موتیوں کا لباس ہار انہیں پہنایا جائے گا اور کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، اور وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، انتہائی قیمتی لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ یہ کیوں ان کو ان انعامات سے نوازا جائے گا، اس کی وجہ بھی آگے بیان کر دی کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، دنیا میں انہوں نے طیب قول، صحیح بات، درست بات، سچی بات کی ہدایت حاصل کی تھی، انہوں نے رہنمائی پالی تھی اس درست بات کی طرف جو انسانیت کے لیے مفید بات ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ قرآن مقدس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی رہنمائی حاصل کرنی تھی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور یہ اس لیے کہ انہیں وہ راستہ جو قابل تعریف و ستائش راستہ ہے جس پر چل کر انسانیت کامیاب ہو سکتی ہے، اس راستے کا انہیں پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے محنت کی، جدوجہد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی رہنمائی میں انہوں نے درست راستے کو دریافت کر لیا۔ وہ درست راستہ کون سا ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے؟ وہ در حقیقت قرآن کا راستہ ہے۔ وہ راستہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ انسانیت کی ترقی کے لیے، ان کے امن کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہر وقت ان کی بات چیت ہوتی تھی، اس کے لیے ان کا جہاد ہوتا تھا، اسی کے لیے ان کی قربانیاں ہوتی تھی، ساری ان کی گفتگو کس کے لیے ہوتی تھی؟ انسانیت کی ترقی اور ظلم سے نجات دلانے کے لیے۔ یہی وہ قول طیب ہے، یہی صراط حمید ہے، یہی وہ درست راستہ ہے، قابل تعریف و ستائش راستہ ہے جس پر صحابہ کرام کی جماعت چل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت۔ اس لیے فرمایا ان کو یہ لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں ان الذین کفروا، مکہ کے وہ کافر، وہ ظالم، جن کا پیچھے بھی تذکرہ ہوا کہ بدر کے میدان میں یہ کافر جو ہیں اس سچی مسلمان جماعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس نظریے سے آئے ہیں کہ یہ جماعت یہی مٹا دی جائے، اور جو ہمارا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، جو تقویٰ کے منافی راستہ ہے، وہی قائم رہے۔ تو یہ کافر لوگ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جانے والا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ کار جو انسانی مفاد کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ در حقیقت سبیل اللہ شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتے ہیں، یعنی انسانیت کو امن، عدل، خوشحالی کے راستے سے روکتے ہیں اور ظلم کی طرف لے جاتے ہیں، فساد کی طرف لے جاتے ہیں، فتنے کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، بد اخلاقیوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مسجد حرام جو انسانیت کا مرکز تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری انسانیت کو اس کے بنانے کے بعد اعلان کر کے دعوت دی تھی، وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ اللہ کے اس گھر اور مرکز کا طواف کیا کریں، جیسے اگلی آیات میں تفصیل سے آ رہا۔ تو وہ اللہ کا عظیم گھر مسجد حرام، اس سے کیا کرتے ہیں؟ سچی جماعت کو روکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے ارادے سے تشریف لائے، لیکن ان ظالموں نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ صلح کر کے واپس تشریف لے گئے، اس موقع پر عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے سے روکا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس مسجد حرام سے بھی روکا، جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ، جس کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے نفع اور فائدے کا مرکز بنایا، ساری انسانیت کے فائدے کا مرکز ہے، وہ کسی مخصوص گروہ اور جماعت کا نہیں ہے۔ آج وہاں سعودی عرب کی حکومت ہے، اس پر قابل اور غالب آ کر وہاں جو دنیا بھر کے وہ سارے انسانوں کا مرکز ہے، کسی مخصوص گروہ اور جماعت کا نہیں ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مسجد حرام، اس کے ارد گرد کی جتنی بھی اراضی اور زمین اور مکان اور جگہیں ہیں، وہ سب انسانیت کے لیے وقف ہے،
وہ کسی کی ملکیت نہیں ہونے چاہیے۔ آج وہاں مخصوص گروہ نے آج مسلمان نہیں جماعت بظاہر، لیکن وہاں کا مسلمانوں کا حج اور عمرے کے حوالے سے جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہو کر کوئی اپنی عیاشیوں میں اپنے مفادات میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو دنیا بھر کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو ساری انسانیت کا مرکز ہے، وہاں سے فائدہ اور نفع ساری انسانیت تک پہنچنا چاہیے۔ فرمایا جعلناہ للناس، ہم نے اس کو ساری انسانیت کے فائدے کا مرکز بنا دیا جی۔ لیکن جیسے اس دور میں ابو جہل اینڈ کمپنی، انہوں نے کیا کیا، اس مرکز پر قبضہ کر لیا، مرضی سے کسی کو آنے دیتے ہیں، کسی کو نہیں آنے دیتے، اور جو آتے ہیں تو ان کے بھی لوٹ مار کرتے ہیں، ان کو بھی لوٹتے ہیں۔ اور آج بھی آہستہ آہستہ وہی جاہلیت، حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا دور جاہلیت کا، پھر لوٹ آئے گا، پھر وہی حالت شروع ہو جائے گی۔ اس دور میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رعایت حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی جاتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں کی جاتی، بلکہ اس دور میں کیا کرتے تھے، یہ جتنے قریشی اور بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، بڑے بڑے رئیس اور خاندان کے لوگ، یہ اپنا چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر ایک انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں ہر ایک چندہ ڈالتا تھا، اور پھر اس چندے سے تمام زائرین کی دعوت و ضیافت ہوتی تھی، ان کا کھانا اور ان کی رہائش فری ہوتی تھی، کسی کو اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس لیے تو اپنے آپ کو یہ خدمت گار کہا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور اور خدمت گار ہیں جی۔ اور بعد میں جو چندہ بچ جاتا تھا وہ برابر تقسیم کر لیا جاتا، چاہے کسی نے زیادہ دیا ہوتا چاہے کسی نے کم دیا ہوتا، لیکن اس کی رعایت نہیں کی جاتی تھی، برابر تقسیم کر لیا جاتا۔ ان میں سرکشی تو اس وقت پیدا ہوئی جب سچی مسلمان جماعت نے آ کر ان سے بہتر نظریہ اور لاہ عمل پیش کیا، تو ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ تو ہماری چودراہٹ اور سرداری اب ہم سے چھینی جا رہی ہے، انہوں نے اس کو سرداری کا مسئلہ بنا دیا۔ اس لیے مسلمان جماعت کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی تو بیت اللہ کے مجاور ہیں جی، ہم ہی تو بیت اللہ کے حقدار ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ والمسجد الحرام، اس سچی مسلمان جماعت کو یہ روکنا چاہتے ہیں جس کو ہم نے انسانیت کے فائدے کے لیے بنایا، جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس میں یہاں کا رہنے والا ہو یا باہر کا کوئی آنے والا مسافر ہو، سب برابر کا حق رکھتی ہے۔ قرآن نے یہاں لفظ جو بولا ہے فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، صرف یہاں کے رہنے والوں کے ہی حق نہیں ہے، بلکہ فرمایا والباد، جو بعد دور سے آنے والا مسافر ہے، جو باہر سے آیا ہے، صحرا سے آیا ہے، دور دراز سے ہے، اس کا بھی اس میں حق اتنا ہی ہے جتنا یہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ حرم انسانیت کا مرکز ہے، یہ ساری انسانیت کے نفع کے لیے اللہ نے بنایا ہے، کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں کہ وہ اس کو ذریعہ بنا لے اپنی معاشی ترقی کا، اپنی خوشحالی کا، اپنی عیاشی کا۔ اس کا فائدہ ساری انسانیت تک پہنچنا چاہیے، روحانی فائدہ بھی پہنچنا چاہیے اور مادی فائدہ بھی پہنچنا چاہیے جی، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص یا جو گروہ اس میں کجی کا ارادہ کرتا ہے، بظلم، ظلم کے ساتھ، محض ظلم و زیادتی کی بنیاد پر انسانیت کے لیے وہ مشکل راستہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور تکلیف دہ راستہ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہاں کاروبار کر کے انسانوں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا بھر کی دیگر مذاہب والے ہم سے تو اچھے ہیں، انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے اندر اخلاقیات پیدا کر رکھی ہیں۔ جب کوئی تہوار ان کے ہوتے ہیں نا تو وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، سہولتیں عوام کو دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہر ایک خوشی میں شریک ہو جائے۔ اور ہمارا حال یہ کہ حج کا موقع آتا ہے تو وہاں خوب لوٹ مار کی جاتی ہے، رہائشیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، اسی طرح بازار جو ہیں وہاں کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے خوراک وغیرہ کے حوالے سے کاروبار کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں کی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں یار، یہاں ہمارے یہاں عید کا موقع آئے تو عید کے موقع پر کیا کی جاتی ہے، مزید چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ رمضان کا موقع آتا ہے مزید چیزوں کو اور بڑھا دیے جاتے ہیں، ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ آپ اپنا مناسب پروفٹ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس میں سہولت لوگوں کو پہنچائیں، آسانی پیدا کریں تاکہ سب اس سے پیدا ہو جائیں، لیکن یہاں لوٹ مار کرنے کی، وہاں حرم میں بھی ایسے ہی ہے،
اور یہی اسی طرح دیگر دنیا میں بھی ایسے مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے. تو فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو ظلم و زیادتی کے ساتھ اس میں الحاد کا راستہ. الحاد کہتے ہیں، ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں اس کو جو دین اسلام کو استعمال کر کے اپنے مفادات کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو ملحد کہتے ہیں. اس نے راستے میں کجی اختیار کی، دین اسلام کو کا نام استعمال کیا مفاد پرستی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم ایسوں کو دردناک قسم کی سزا کا مزہ چکھائیں گے. اللہ ان مکہ کے مشرکین کو کہہ رہا ہے جنہوں نے اس میں انسانیت کے لیے بجائے اس کو فائدے مند بنانے کے الٹا رکاوٹ کا، نقصان کا ذریعہ بنا دیا، فرمایا ان کو دردناک قسم کی عذاب اور سزا کا مزہ چکھائیں گے. نذیقہ من عذاب الیم. تو اس مختصر سے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سچی مسلمان جماعت کا بھی تذکرہ کیا جو ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتی ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوں گے اس کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں اللہ نے اس مفاد پرست خود غرض جھوٹی جماعت کا بھی تذکرہ کیا ہے جو انسانیت کے لیے رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کرتی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا اس کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق